اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو سچے دل سے دعا کرنے میں کبھی بخل نہ کیا کریں۔ یہ بھلا میں نے کیوں کہہ دیا، اس کی توجیہ بھی سمجھ لیجئے۔ میں ایک لفظ بولوں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے منٹ لگے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے سیکنڈ لگے؟ گنتی کے 4 سے 5 سیکنڈ۔ حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر 7.5 ارب مسلمان ہیں، مسلمان کتنے ہیں؟ 3 ارب۔ آپ میں سے کوئی بھائی ایسا میرا پیارا ہے جو ایک دن میں 3 ارب کما سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جتنا بھی بگ پروجیکٹ ہو، یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا ہے۔ جو شخص اتنے کلمات کہہ دے، اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے اور مومنہ عورتوں کو، کائنات میں جتنی تعداد میں مرد اور عورتیں مومن ہوتے ہیں اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میرے بھائی دعا میں کبھی بخل نہ کیا کریں، اور شاید کہ میں اپنا موقف سمجھانے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے۔ اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر ہمدردی نہیں تو یہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا۔ اور معاشرہ اس وقت شکایت اس بات کی کر رہا ہے کہ مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ یہاں یہودی تو نہیں نا رہتے، یہاں کوئی دشمن تو نہیں نا، مسلمان کا دشمن بنے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے تو ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس کو چکھ لیا، پا لیا، جس 3 چیزوں پہ راضی ہونے کا اقرار کر لے۔ اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین کو اسلام اور سچا دین زندگی کا دستور مان کے راضی، اور تیرے آخری پیغمبر کو سید البشر اور آخری پیغمبر مان کے راضی۔ کہنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا کے دیکھیے، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ نے سنتے سنتے 3 مرتبہ سن لیا، 5 انعام فوراً ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف یہ کہہ دو۔ ایک حدیث کہتی ہے غفر لہ، جتنے گناہ ہیں اس کے بخش دیے جائیں گے۔ دوسری روایت کہتی ہے غفر اللہ لہ ما تقدم، پچھلے سارے گناہ رب تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام من خوف من امیرہ ظلما، جو کسی بھی بادشاہ وقت کے حکمران سے خوف کھاتا ہے ظلم نہ کرے، یہ پڑھ لے نجاہ اللہ منہ، رب کا وعدہ ہے اس کے ظلم سے اس مومن کو اللہ ذوالجلال نجات دے دیں گے۔ تیسرا انعام وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ چوتھا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ، میں ضمانتی ہوں، میں ضامن ہوں، أَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّهُ بِيَدِي حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، جو یہ اپنی زبان سے کہہ دے راضی ہو کر میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں خود داخل کرواؤں گا۔ پانچواں انعام كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن جنت میں تو داخل ہو جائے گا، اس وقت تک رب تعالیٰ اسے نعمتیں دیتے جائیں گے جب تک وہ بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، اے میرے رب میں اب راضی ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق سے نوازے۔